عامر صاحب یہ پوری جو چیز میں نے بیان کی اس کے اوپر بات ہوگی، مگر اس سے پہلے جو متضاد چیزیں آ رہی ہیں ان کی رپورٹ کو لے کے کہ ہڈیاں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہسلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ان کی تصدیق کیسے ہوگی؟ کون کرے گا ان کی تصدیق؟ تصدیق سے زیادہ پہلے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ میری نہیں، میرا خیال پاکستان کی جرنلزم کی تاریخ میں نے کہا بڑی لمبی اسٹرگل ہے. بے تاشا ہمارے ساتھی مارے گئے، کوڑے مارے گئے، ان کو قیدیں قلعے میں لے جاتے رہے، ٹانگیں توڑ دی. مگر یہ جو قتل ہے ارشد شریف کا، یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے اور بہت تکلیف دہ اور بہت ریسنٹ ہے. تکلیف کی بات یہ ہے کہ آلریڈی میڈیا کے اندر یا تو اس کو اکثر کافی لوگوں نے بھلا بھی دیا. اب یہ ایک عجیب سیاست، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ ارشد کے قتل کے ارد گرد ہے. ان کا جو قتل تھا ارشد شریف کا، وہ جو سیاسی کے اندر، کیونکہ وہ جن چیزوں کی بات کر رہے تھے ان چیزوں کو دبانے کی کوشش گئی، ان ایشوز کو دبانے کی کوشش پوری کی گئی، اس وجہ سے ہی ارشد شریف کو مارا گیا. اور اس کے اگر صحیح تفتیش ہو جاتی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ باقی سیاست کی بھی جو گیم چل رہی ہے یہ کیا چل رہی ہے، اس سے لنکڈ ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی اس کے اندر جان بوجھ کے، میں سمجھتا ہوں سیدھی بدنیتی تو پہلے دن سے نظر آ رہی تھی کہ جب ایف آئی آریں کٹ رہی تھیں اور بعد میں جس طریقے سے ان کو دوڑایا گیا بلا بلا بلا، اب نئی ٹوسٹ روز ایڈ ہو جاتے ہیں. بٹس اینڈ پیسز میں جو ہے نا ان کی رپورٹ ریلیز ہوتی ہے، پھر کوئی بٹس اینڈ پیسز میں تصویریں آ جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹارچر ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ٹارچر نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے دور سے گولی لگی، کوئی قریب سے لگی جو ہے. تو آج سارا دن یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں کہ جناب یہ 2-1 دن سے وائرل ہوئی تھی ان کی رپورٹ کے مبینہ طور پہ 2 صفحے چل رہے تھے. اور اس کے بعد ہمارے پاس بھی جو ہے نا ایک اور صفحہ بھی 3 صفحوں کی ایک جو اس کا ٹیکسٹ پارٹ ہے نا وہ آیا ہوا ہے، مگر یہ موجود ہے ہمارے پاس، مگر ہم اس کو دکھا نہیں رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ جب تک یہ، ہمیں وکلاء نے بھی منع کیا ہے کہ جب تک یہ صبح عدالت میں پیش نہیں ہوتی تو اس کے اندر تبدیلی کا امکان ہے. پہلے بھی شاید اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ایک جو صفحہ ہمارے پاس ہے صبح اس کا پتہ چلے گا مبینہ طور پہ، وہ ایک اضافی صفحہ ہے. یہ جو رپورٹ ہوتی ہے پوسٹ مارٹم کی، یہ ایک اس کا فارمیٹ ہوتا ہے، گیزٹڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کے 6 صفحات ہوتے ہیں. نارملی اس کے مطابق ایک چلتا ہے. تو یہ جو لیک ہو رہے ہیں صفحات، یہ اضافی ہیں یا پیج کے پیچھے پیج لکھا گیا ہے. تو یہ جب تک یہ صبح عدالت میں پیش نہیں ہوتی، اور ہماری ان کے ارشد شریف صاحب کے وکیل صاحب سے، شعیب رزاق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ان کے بھی تفصیلاً بتائیں گے، جب تک یہ اوتھینٹک نہیں ہے. مگر یہ کلیئر ہے کہ یہ ابہام جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، کنفیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ رپورٹ کے متعلق تفتیش بھی اس جو ہے نا کنفیوزنگ ہو جاتی ہے. اور جو رپورٹ کے جو ابھی تک شیئر کی گئی ہیں ہم بالکل نہیں دکھا رہے، وہ جو ہم نے ماہرانہ رائے بھی لیے وہ بعد میں شیئر کریں گے. وہ کہتے ہیں یہ بڑی اسکیچی ہے، اس کے اندر جو تفصیلات جو نہیں ہو رہی اور بٹس اینڈ پیسز میں ریلیز کرنا تھا بالکل ہی زیادتی ہے. صحیح، ٹھیک. تو ہم نے آج جو ہے ارشد شریف کے جو وکیل ہیں، اور یہ ان کے آلموسٹ فیملی ممبر ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں، ان کے دوست بھی رہے ہیں، اور ان کے تمام کیسز میں جو بھی ان کا یہاں بھی بہت چل رہے تھے، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی یہی وکیل ہے، معاونت یہی وکیل ان کا کیس لڑ رہے ہیں. تو یہ بڑا ان کا آخری وقت تک ان کے ساتھ ان ٹچ بھی رہے، تعلق بھی رہا، اور بات چیت بھی ہوتی ہے، ان سے مشاورت بھی جاری رہی ہے. تو اس لیے وکیل نہیں ہے، دوست بھی ہیں اور امپورٹنٹ گواہ بھی ہیں اس سارے کیس کو جس طریقے سے آگے چلا. تو ہماری ان سے بات ہوئی ہے، تو ہم نے ان سے پہلا جو چیز ان سے پوچھی کہ یہ جو کیسچن رہتا ہے، یہ 8 سوال ہیں جو ہم نے ان سے کیے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امپورٹنٹ سوال جو کہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. پہلا یہ کہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا، ان کو یہاں سے پاکستان سے جانا کیوں پڑا، اور اس کے متعلق جو کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ یہاں تک کہ جی مذاق اڑاتا، جی ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان نے ان کو یہاں سے دوڑوا دیا، کسی نے کہا جی وہ ویسے ہی دوڑ گئے یہاں سے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سنوانا چاہیں گے شعیب رزاق صاحب، ان کے وکیل ماں، کہ واقعی جو ہے عدالت کو ماننا پڑا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ ذرا سن لیں پہلے اس کا کہ ارشد شریف کی واقعی جان کو خطرہ تھا کہ نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ علیہ ریکارڈ کیا گیا، یہ اس کو ہم ساتھ ساتھ اس کے بٹس اینڈ پیسز میں دکھائیں گے آپ کو. ہم 23 مئی 2022 کو عدالت جا رہے ہیں، اور وہاں ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارے اوپر پاکستان کے مختلف شہروں میں ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں ہم دہشت گرد بھی ہیں، اور اس ایف آئی آر میں ہم
غدار بھی ہیں. اور ہم عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس تو جورسڈکشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ والے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر پشین میں حیدرآباد یا کراچی میں کٹی ہے اس کے اوپر تو اسلام آباد جورسڈکشن، اسلام آباد ہائی کورٹ جورسڈکشن اسیوم نہیں کر سکتی، تو آپ یہ پٹیشن یہاں لے کے کیوں آ گئی؟ تو میں نے عدالت کو بتایا جناب ہم یہاں ایف آئی آروں کا مدعا لے کے نہیں آئے، ہم یہ مدعا لے کے آئے ہیں کہ if ارشد شریف goes outside the jurisdiction of اسلام آباد ہائی کورٹ he is going to be targeted. تو آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے آرٹیکل 9 کے تحت، اور آپ یہ جورسڈکشن اسیوم کریں، کیونکہ ارشد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر گیا تو وہ ٹارگٹ ہو جائے گا. اب یہ بات ہم نے عدالت میں کی، عدالت نے یہ بات ہماری مانی، عدالت نے بات ہماری مانی اور جورسڈکشن کو اسیوم کیا کہ اس میٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے، اور جتنے پورے ملک میں ایف آئی آر ہیں، جو 16 ایف آئی آر ارشد شریف کے خلاف درج ہوئی تھیں، ان کے آپریشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا. اب جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے عدالت کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ ارشد شریف اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر گیا تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس میری بات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منو ان تسلیم کیا اور مجھے ایک آرڈر دیا. تو آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرڈر 23 مئی کا بھی ہے اور 3 جون کا بھی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ریسٹریننگ آرڈر دے رہی ہے کہ کوئی پولیس، پاکستان کی کوئی پولیس ارشد شریف کو اسلام آباد سے اریسٹ نہیں کر سکتی. اگر اس نے اریسٹ کیا تو وہ کورٹ کو مطلع کرے. تو آپ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب ارشد شریف کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا، تو میں اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کوئی اور سوچ نہیں سکتا. ارشد شریف کو خطرہ تھا، عدالت کو یہ بات باور کرائی گئی، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ جناب ہم اس جورسڈکشن کو اسیوم کرتے ہیں، اور ارشد کی وہ ایف آئی آر ہیں جو دوسرے صوبوں میں کٹی گئی ہیں ان کے اوپر بھی ریسٹریننگ آرڈر دیا گیا. جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، ان کے وکیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ مانا کہ ان کی جان کا خطرہ ہے، اور ایف آئی آروں کو ساریوں کو یہاں بلوایا گیا کہ ان کو کراچی اور کوئٹہ میں جو چمن میں بلایا جا رہا تھا مختلف شہروں میں، اس سے ان کی جان کو خطرہ تھا. عدالتیں مان رہی ہیں، مگر ہمارے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اس کو جو ہے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ویسے ہی یہاں سے چلے گئے تھے. دوسرا کنفیوژن ان کی ایف آئی آرز کے متعلق ہے. 16 ایف آئی آر ان کی مختلف شہروں میں درج کرائی گئی تھی، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل کرنے کی کوشش کی. آج بغور ان ایف آئی آرز کو پڑھا، یہ ساری کاپیاں موجود ہیں. اب اس میں کوئی جو ایف آئی آر جنہوں نے کروائی گئی وہ کئی جگہ تو اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ کیس بھی بنانا تھا، اور اس کے بہرحال یہ ایف آئی آر اس کی ارشد کی جان لے گئی.